یہ واقعہ صرف ایک بینر، ایک نعرے یا ایک جلوس کا نہیں، انہی لمحات میں ایک بینر لگایا گیا جس پر لکھا تھا آئی لو محمد۔ ہندو انتہا پسند اس محبت کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ فتنہ صرف ایک بینر کے خلاف نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کے خلاف تھا۔ ہم اپنے نبی کی عزت و ناموس پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو پورے بھارت کے ایوانوں کو ہلا دینے والا طوفان بن چکا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک بینر، ایک نعرے یا ایک جلوس کا نہیں بلکہ ایمان، عقیدت، مذہبی آزادی اور مسلمانوں کی بنیادی پہچان کا ہے۔ یہ واقعہ بھارت کے شہر کانپور سے شروع ہوا اور اب پورے بھارت میں مسلمانوں کی آواز بن چکا ہے۔ اس آواز نے ظلم و جبر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا ہے اور وہ آواز ہے آئی لو محمد۔ میں ہوں روشین شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، یہ واقعہ شروع ہوا رواں ماہ کے اوائل میں جب کانپور کے گلیوں میں 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عشق رسول کے ترانے گنگناتے روشنیوں سے سجے جلوس میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ انہی لمحات میں ایک بینر لگایا گیا جس پر لکھا تھا آئی لو محمد، ایک ایسا جملہ جو ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، ایک ایسا اظہار جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ناظرین، بھارت کی زمین پر یہ جملہ برداشت نہ ہو سکا۔ ہندو انتہا پسندوں نے شور مچایا کہ یہ نئی رسم ہے، یہ نیا طریقہ ہے اور اسے یہاں روکا جانا چاہیے۔ آپ خود سوچیں، مسلمان اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ مسلمان تو صدیوں سے عشق رسول میں جیتے اور مرتے آئے ہیں، لیکن ہندو انتہا پسند اس محبت کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ ناظرین، اس وقت پولیس نے مداخلت کی، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو ان کے آئینی حق کے مطابق آزادی سے اپنے نبی کی محبت کا اعلان کرنے دیا جاتا، پولیس نے الٹا ان پر FIR درج کر دی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ بھارت کے قوانین کے مطابق مذہبی جلوسوں میں نئی رسومات یا نئے طریقے متعارف کرانے کی اجازت نہیں۔ یہ مقدمہ صرف ایک بینر کے خلاف نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کے خلاف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ معاملہ کانپور کی حدود سے نکل کر پورے بھارت کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ بن کر برق اٹھا۔ مسلمان کہہ اٹھے، محمد سے محبت کا اعلان جرم نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ معاملہ میڈیا پر آیا، بھارت بھر کے مسلمان نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ جلوس، ریلیاں، احتجاج اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ہر جگہ ایک ہی بینر تھا، آئی لو محمد۔ ہر جگہ ایک ہی صدا تھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اتر پردیش کے مختلف اضلاع، بریلی، لکھنؤ، کشی پور، مہاراج گنج، خطا کے تلنگا سے حیدرآباد اور مہاراشٹر کے شہروں تک مسلمان عشق رسول کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے۔ پولیس نے طاقت استعمال کی، لاٹیاں برسائیں، گرفتاریاں کی، لیکن ایمان کی روشنی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ کوئی بجھا سکا ہے، نہ بجھا سکے گا۔ ناظرین، یہ معاملہ اب محض پولیس اور عوام کے درمیان نہیں رہا بلکہ ایک سیاسی اور مذہبی تنازع بن گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے کہا کہ ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی ہے، اگر کوئی کہے آئی لو رام تو اسے اجازت ہے، تو پھر آئی لو محمد کہنے پر پابندی کیوں؟ کیا یہ مسلمانوں کے خلاف کھلا ظلم نہیں؟ BJP نے بھی ہمیشہ کی طرح پولیس کارروائی کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون توڑنے والے کسی کو بخشا نہیں جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں قانون کس نے توڑا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعلان کرنا جرم ہے؟ کیا ایمان کا اظہار کرنا جرم ہے؟ ناظرین، اس ساری صورتحال میں ہندو انتہا پسندوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ اصل میں مسلمانوں کے وجود اور ان کے ایمان سے خائف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان عشق رسول پر ڈٹے رہے تو کوئی طاقت انہیں جھکا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس محبت پر قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، تاریخ گواہ ہے، مسلمان جب بھی اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، جب بھی ان کی محبت کا اعلان کرتے ہیں تو ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ پولیس کی گولیاں اور لاٹیاں ان کے ایمان کو نہیں ہلا سکتی، بلکہ ہر وار ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمان نوجوانوں نے ایک ہی نعرہ بلند کیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نعرہ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک عہد ہے، یہ عہد کہ ہم اپنے نبی کی عزت و ناموس پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تنازع آخر کس سمت جائے گا؟ کیا بھارت کے مسلمان مزید سختیوں کا شکار ہوں گے، یا پھر وہ دنیا کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ عشق رسول کوئی جرم نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے؟ ناظرین، یہ احتجاج دراصل ایک آئینہ ہے جس میں دنیا دیکھ سکتی ہے بھارت میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں، دوسری طرف پولیس ان پر لاٹیاں برسا رہی ہے۔ یہ واقعہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھارت میں جمہوریت کے نعروں کے پیچھے کس قدر منافقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ احتجاج صرف بھارت کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ایمان پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے،
عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جرم نہیں بلکہ یہ ہمارا فخر ہے، ہماری پہچان ہے اور ہماری زندگی ہے۔ ناظرین، جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ بھارت کی گلیوں میں آئی لو محمد کا نعرہ لگانے والے وہ نوجوان اصل میں ایمان کے محافظ تھے۔ وہ اپنی محبت کو چھپانے کے بجائے دنیا کو دکھا رہے تھے کہ مسلمان آج بھی نبی کے غلام ہیں۔ یہ احتجاج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی حرارت سے لبریز مسلمان کبھی دبائے نہیں جا سکتے۔ پولیس کی گرفتاریاں ہوں، بی جے پی کی سازشیں ہوں یا ہندو انتہا پسندوں کی نفرت انگیز مہم، مسلمان ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگائیں گے، آئی لو محمد۔ آئیے آج ہم سب مل کر ایک بار دل سے اعلان کریں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہی اعلان ہمارا فخر ہے، یہی اعلان ہماری پہچان ہے۔ ناظرین، اگر ہم بھارت کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے عقیدے اور مذہبی آزادی پر ہمیشہ سے حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ کبھی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، کبھی حجاب پر پابندی لگائی گئی، کبھی اذان پر اعتراض کیا گیا اور آج عشق رسول کے نعرے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ آئی لو محمد کا نعرہ دراصل مسلمانوں کے ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ جملہ صرف ایک اظہار محبت نہیں بلکہ عقیدے کا اعلان ہے، کیونکہ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو وہاں ظلم و جبر کے سامنے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت کی انتہا پسند حکومت اس محبت کو دبانا چاہتی ہے۔ بی جے پی حکومت اس پورے تنازع کو اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہندو ووٹرز کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے سے انہیں انتخابی فائدہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کو حکم دیا گیا کہ وہ جلوسوں اور نعروں کو روکیں۔ کانپور سے شروع ہونے والا معاملہ اب نیشنل میڈیا پر ایک بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کے حق میں کوئی سنوائی نہیں۔ کانگریس اور دیگر جماعتوں نے بھی ہلکی آواز میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر امتیاز بند ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت مسلمانوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی۔ ناظرین، بھارت میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن ان کا حال اقلیت سے بھی بدتر ہے۔ تعلیمی اداروں میں پابندیاں، ملازمتوں میں کمی اور سب سے بڑھ کر مذہبی آزادی پر حملے۔ یہ سب اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان خوف زدہ ہو جائیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ لیکن کانپور کا یہ نعرہ آئی لو محمد مسلمانوں کے لیے ایک نیا حوصلہ بن کر آیا ہے۔ نوجوان نسل نے یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، عشق رسول کا اعلان وہ کھل کر کریں گے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے اظہار پر ظلم سہنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعلان کیا، دشمنان اسلام نے ان پر وار کیے، مگر ہر بار یہ اعلان دبنے کے بجائے مزید پھیل گیا۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے بھی مسلمانوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے مذہبی نعروں کو دبائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نعرہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کو پاکستان کے قیام کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ آج بھی وہی نعرہ ہے جو مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندی کے خلاف متحد کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کے اس رویے پر عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ سے لے کر یورپی یونین تک کوئی آواز بلند نہیں کر رہا کہ بھارت اپنے کروڑوں شہریوں کو مذہبی آزادی سے کیوں محروم کر رہا ہے۔ لیکن دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے یا اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ بھارت کے مختلف شہروں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جب پولیس نے جلوس روکے تو عام مسلمان گھروں سے نکل آئے اور بلند آواز میں کہنے لگے آئی لو محمد۔ اس نعرے نے جلوسوں کو اور زیادہ طاقتور بنا دیا۔ اب یہ معاملہ صرف کانپور تک محدود نہیں رہا بلکہ ہر مسلمان کی زبان پر یہی الفاظ ہیں۔ سوچئے ناظرین، ایک ماں جب اپنے بچے کو قرآن پڑھاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعلان نہ کرے، اور اگر اعلان کرے تو اس پر مقدمہ درج کر دیا جائے؟ یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تنازع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ نہ یہ جیلوں سے دب سکتے ہیں، نہ لاٹھیوں سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ بھارت جتنا دبانے کی کوشش کرے گا یہ آواز اتنی ہی بلند ہوگی۔ ناظرین، آج بھارت کی گلیوں میں جو صدا بلند ہو رہی ہے وہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وہ نعرہ ہے جو ہماری پہچان ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا حوصلہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔